الفاتحة. لخمسة تطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما الفاطمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلام القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین، سلسلے کلام کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ہم آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ تاجدار انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں بآواز بلند درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا آقائی یا مولائی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور بآواز بلند اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ اور حدیث سلام پیش فرمائیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا آقائی یا مولائی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا. حاضرین، ممبر رسول پر جلوہ افروز محترم معظم علماء کرام، ناظم جلسہ اور جشن غوث الورا میں تشریف لائے ہوئی عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے
کہ اس نے آج ہمیں آپ کو اپنے محبوب مقبول بندے محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابرکت محفل میں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ شریک ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ ہمارا کتنے خوش نصیب ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لے کہ ایسا نہیں کہ بس اعلان ہوا، ہم نے سنا، موڈ بن گیا اس لیے ہم پروگرام میں آئے، ایسا نہیں۔ یہ محبوب خدا کی محفل ہے۔ کس کی محفل ہے؟ خدا کی جو محبوب ہے، محبوب سبحانی اللہ کے محبوب کی محفل ہے، اور یہ محفل میں ہم آتے نہیں بلکہ ہم بلائے جاتے ہیں۔ کیا خوب شاعر فرماتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ تو ہمارا آنا ہمارا نہیں بلکہ سرکار کے کرم سے ہمارا آنا ہے، اور سرکار بغداد نے ہم پر کرم فرمایا، ایسی بابرکت محفل میں ہم شریک ہوئے۔ اور بڑی بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان و صحت کی سلامتی کے ساتھ یہاں بھیجا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ صحت کی نعمت کو تو ہم سمجھتے ہیں، مگر ہمارے جان سے زیادہ ہمارے لیے ایمان قیمتی ہے۔ جان سے زیادہ ایمان قیمتی ہے، اور اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں صاحب ایمان بنایا، کیونکہ کسی کو محنت و مشقت سے، عبادت و ریاضت سے، طاقت و قوت سے، علم و فن سے ایمان نہیں ملتا۔ قوت و طاقت سے، علم و فن سے، دولت سے کسی کو ایمان نہیں ملتا، ایمان صرف اللہ کے فضل سے ملتا۔ ذرا آپ سوچئے، خیال کیجئے، حضور علیہ السلام کے زمانے میں کیا دولت والے لوگ نہیں تھے؟ بولیے تھے یا نہیں تھے؟ عزت والے لوگ نہیں تھے؟ طاقت والے لوگ نہیں تھے؟ علم والے لوگ نہیں تھے؟ مگر جن کے مقدر میں ایمان تھا وہی صاحب ایمان بنے، اور جن کو خدا ایمان کی دولت نہیں دینا چاہتا تھا وہ ساری طاقت رکھنے کے باوجود ایمان والے نہیں بنے۔ آپ اس بات کا اندازہ ایسے لگا سکتے ہیں کہ وہ سب عرب کے رہنے والے عربی جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے نا، عرب کے رہنے والے عربی کو جانتے تھے، عربی کو سمجھتے تھے، اور قرآن کس زبان میں اترا؟ بولیے، عربی میں ہی اترا، اور صاحب قرآن کو انہوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ ہمارے نبی کو ان کافروں مشرکوں نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، عربی زبان جانتے تھے، نبی کی زبان سے قرآن سنتے تھے، مگر پھر بھی صاحب ایمان نہیں بنے۔ خدا کا کتنا بڑا فضل ہے، آج کئی ایسے مسلمان ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا مگر پھر بھی صاحب ایمان۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا مگر پھر بھی صاحب ایمان ہے، تو پتا چلا کہ ایمان اللہ کے فضل سے ملتا۔ کس سے ملتا ہے؟ اللہ کے فضل سے۔ تو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں صاحب ایمان بنایا، اور ایمان و صحت کی سلامتی کے ساتھ ہمیں ایسی بابرکت محفل میں آنے کا موقع عطا فرمایا۔ عزیزان گرامی، برادران ملت اسلامیہ، یہ جلسہ، یہ محفل پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک کے نام سے منسوب ہے، اور آپ کا مقام و مرتبہ اولیاء اللہ میں
سب سے بلند و بالا مقام، کیونکہ آپ سردار اولیاء ہیں۔ حضور غوث پاک سردار اولیاء ہیں، سلطان الاولیاء ہیں۔ آپ کی شان تمام اولیاء کرام میں ایسی بلند و بالا شان ہے جیسی شان سارے انبیاء میں ہمارے نبی کی ہے، ایسی شان سارے اولیاء میں غوث اعظم کی، بے شک ایسی شان سارے اولیاء اللہ میں غوث اعظم کی ہے۔ اب چونکہ مجھے آپ لوگوں کے درمیان زیادہ میرا وقت نہیں لینا ہے، میرے بعد ایک بہترین خطیب خلیفہ شیخ الہند و اشرف ملت بس اپنی تشریف لا رہے ہیں، تمام نظام اس کے بعد کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ لے تاکہ اس تمہید میں آپ کے سامنے رکھوں اور انشاءاللہ اس تمہید کی تقریر میرے بعد آپ کو سنیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک کو اللہ نے ایسی شان عطا کی ہے جیسی شان انبیاء میں ہمارے نبی کو عطا ہوئی، ایسی ہی شان اولیاء اللہ میں حضور غوث پاک کو عطا ہوئی۔ اس لیے اس سلسلے میں بہت سی باتیں واقعات آپ کو سمجھانے کے لیے بتائے جا سکتے ہیں، مگر مختصر وقت میں کہ شان غوث اعظم کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یہ عرض کرنے کے لیے یہ بات کی طرف آپ کی توجہ لے جاؤں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے جیسے ہمارے نبی کے چرچے ہوئے دنیا میں آنے سے پہلے، ایسے ہی حضور غوث پاک کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کے چرچے ہوئے۔ میری بات پر توجہ دے، آپ بیٹھنے والے اپنے اپنے حساب سے بیٹھ جائیں۔ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے حضور کے چرچے دنیا میں آنے سے پہلے ہوئے، ایسے ہی حضور غوث پاک کا چرچا ان کے بھی دنیا میں آنے سے پہلے ہوا، اور آج ہم بھی غوث پاک کا چرچا کرنے کے لیے ہی جمع ہوئے، اسی لیے جمع ہوئے نا۔ اور آپ ذرا خیال کرے دیکھیں کہ غوث پاک کا چرچا جو ہم آج کر رہے ہیں، غوث پاک کا ذکر جو آج ہم کر رہے ہیں، یہ کوئی ہمارا نیا طریقہ نہیں ہے۔ غوث پاک کا چرچا کب ہوا اور کہاں ہوا؟ تو آؤ تمہیں لے کر چلوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کی انجمن ہے، اور صحابہ کرام کے سامنے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قرن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے۔ دوستو، ہر کوئی نبی کا چاہنے والا یہ کہتا ہے کہ میں نبی کا عاشق ہوں، مگر اس عاشق کا کیا مقام جسے نبی کہے کہ یہ میرا عاشق ہے، جسے نبی فرمائے کہ یہ میرا عاشق ہے۔ قرن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے جس کا نام اویس ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں ان کی کیا ایسی خاص بات ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سے میری امت کی بخشش فرمانے والا ہے۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس نیک بندے کی زیارت کر پائیں گے؟ تو میرے غیب دان نبی نے فرمایا کہ ابو بکر و عثمان انہیں نہیں دیکھے
عمر اور علی کی ان سے ملاقات ہوئی اور حضور علیہ السلام نے اپنا پیرہن مبارک، جبہ مبارک ان کے حوالے دیا اور کہا کہ جب اویس قرنی سے تمہاری ملاقات ہو تو میرا یہ جبہ ان کو دینا اور کہنا کہ میرا سلام کہنا اور یہ بھی بتانا کہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، جو قافلہ یمن سے آتا آپ ان سے پوچھتے کیا وہاں ایک گاؤں قرن ہے، وہاں فلاں شخص ایسا نام کا رہتا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے، لیکن وہ تو دیوانہ ہے، لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں، پتھر مارتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ نادانو، تم کیا جانو کہ خدا اور رسول کے نزدیک اویس کا مقام کیا ہے؟ جستجو کرتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرن پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اویس قرنی نماز پڑھ رہے ہیں اور فرشتے ان کے اونٹ چلا رہے ہیں۔ جب اس منظر کو دیکھا تو حیران ہوئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے، ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت میں ہیں اور فرشتے آپ کے اونٹ چلا رہے ہیں۔ برجستہ خدا کے بندے نے جواب دیا کہ میں اللہ کے کام میں لگ گیا، اللہ میرے کام میں لگ گیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، حضور علیہ السلام کا سلام پیش کیا اور وہ جو تحفہ لے کر آئے تھے وہ پیش کیا اور کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ان کی امت کے لیے دعا کریں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دونوں صحابہ سے الگ ہوئے، تنہائی میں جا کر، اکیلے میں جا کر دعا کرنے لگے، امت محمدیہ کی بخشش کی دعا کی۔ تو غیب سے آواز آئی کہ اے اویس، ہم نے تیری دعا سے آدھی امت کو بخش دیا، تیری دعا سے ہم نے آدھی امت کو بخش دیا۔ حضرت اویس قرنی عرض کرنے لگی یا اللہ ساری امت کی بخشش فرما دے، ساری امت کو بخش دے۔ غیب سے ندا آئی اے اویس، آدھی امت کو ہم نے تمہاری دعا سے بخش دیا، باقی آدھی امت میرے محبوب کی اولاد میں ایک شخص غوث اعظم پیدا ہوگا، ہم اس کی دعا سے بخش دیں گے۔ ابھی حضور غوث پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کا ذکر عرش پر خدا نے کیا، ان کا ذکر عرش پر خدا نے کیا ہے۔ ہم تو ان کا ذکر فرش پر بعد میں کر رہے ہیں، ہم تو ان کا ذکر فرش پر بعد میں کر رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم ایسے غوث پاک کے چاہنے والے، ایسے غوث پاک کے ماننے والے اور ایسے غوث پاک کے مریدوں میں ہیں جن کا تذکرہ عرش پر خدا نے کیا۔ ایسے غوث پاک کی محفل کو ہم نے سجایا ہے۔ عزیزان گرامی، برادران ملت اسلامیہ، ایسی شان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نے عطا کی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ہم جس زمانے میں ہیں، یہ زمانہ کہ غوث اعظم کا زمانہ، خدا اگر چاہتا تو ہمیں کسی بھی زمانے میں پیدا کر سکتا تھا، مگر خدا کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں صاحب ایمان بھی بنایا، اپنے محبوب کا امتی بھی بنایا اور غوث اعظم کے زمانے میں بھی پیدا کیا۔ یہ خدا کے فضل کی بات ہے، اس لیے فضل خدا بندی پر غور کرو اور اپنی زندگی کا بھی جائزہ لو، اپنی زندگی کا بھی محاسبہ کرو کہ خدا ہم پر اتنا فضل فرما رہا ہے، لیکن ہم کہاں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں بزرگوں کی سیرت سے کیا لینا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدوں کے لیے جو بشارتیں، جو خوشخبریاں دی ہیں، وہ ساری کے ساری بشارتیں اور خوشخبریاں بالکل حق ہے، بالکل سچ ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے داروغ جہنم سے پوچھا کیا میرے کسی
مرید کا نام تیرے اسم میں بھی ہے؟ جہنم کا جو داروغہ ہے نا اس سے پوچھا تو جواب ملا، داروغہ جہنم کہتا ہے کہ جہنم کی آگ کی کیا مجال کہ وہ آپ کی کسی مرید کو جلائے، وہ آپ کی کسی مرید کو جلائے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک اپنے مریدوں کو جنت میں ساتھ لے کر داخل نہیں ہوں۔ تو یہ بشارت ہے بے شک مریدوں کے لیے۔ ہم غوث پاک کے چاہنے والے، غوث پاک کے ماننے والے، غوث پاک کا نام لینے والے، غوث پاک کی محفلیں سجانے والے، لیکن آج غوث پاک کی نیاز تو بہت دھوم دھام سے ہوتی ہے، غوث پاک کا لنگر دھوم دھام سے ہوتا ہے، غوث پاک کے محفلیں بہت دھوم دھام سے ہم سجاتے ہیں، مگر غوث پاک کی زندگی سے جو چیز ہمیں لینا ہے اسی کو چھوڑ دیں۔ اب وہ چیز کیا ہے؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو غوث پاک نے عبادت و ریاضت کی کتنی محنت کی، غوث پاک نے علم حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کی، جبکہ غوث پاک پیدائشی ولی ہے، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی روزے رکھنا شروع کر دیے۔ اب روزے کی بات آ گئی تو ذرا سا یہ کہ آپ لوگوں کے علم میں آ جائے تھوڑا سا، میں آپ لوگوں سے کچھ سیکھوں، اس لیے آپ سے پوچھتا ہوں کہ روزے کا وقت کب سے کب تک ہے؟ 4:30 سے ٹائم بھی بدلتا ہے، وہ ٹائم نہیں جو بھی گھڑی کا ہے۔ روزے کا جو وقت ہے صبح 7 سے لے کر غروب آفتاب تک، جو رمضان کے فرض روزے ہیں صبح 7 سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کا وقت ہی ہوتا ہے روزے۔ بے شک یہ معلوم تو سب کو ہے، مگر آج ایسے بھی لوگ ہو گئے ہیں جو خود ہی فتویٰ دیتے کہ اذان ہونے تک کھانے کی اجازت ہے، ان کے فتوے ان کو مبارک، جبکہ علماء ہمیشہ بتاتے ہیں کہ صبح صادق کا وقت ہے، اس میں ابھی تھوڑا وقت باقی ہے، 5 منٹ 10 منٹ اعلان ہوتا ہے، صبح صادق سے پہلے سحری کر لو، لیکن ہمیں وقت معلوم ہونے کے باوجود ہم وقت کا خیال نہیں رکھتے، اور غوث پاک تو پیدا ہوتے ہی وقت کا خیال رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، کس نے بتایا تھا انہیں؟ کیسے معلوم تھا انہیں؟ ایسی شان خدا نے انہیں عطا کی، کب صبح صادق کا وقت ہے، کب غروب آفتاب کا وقت ہے، پیدا ہوتے ہی آپ کو معلوم، پیدا ہوتے ہی آپ کو معلوم ہے۔ اس کے باوجود حضور غوث پاک نے اتنی مشقتیں کیوں اٹھائی، اتنی تکلیفیں کیوں اٹھائی؟ تو دوستو، اللہ کا ولی خدا کے فضل سے ولی بنتا ہے، مگر اللہ کی عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا رہتا ہے۔ تو ہمیں اولیاء اللہ کی زندگی سے یہ سبق لینا ہے کہ جن کا مقام و مرتبہ پہلے ہی سے خدا کے نزدیک اتنا بلند و بالا رہا ہے، انہوں نے بھی خدا کو راضی کرنے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ ہم تو بس سمجھتے ہیں ہم ان کے مرید ہو گئے، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا غوث پاک نے کہا بھی ہے کہ تم مرید ہو گئے بس تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں؟ ایسا کہیں سنا ہے آپ نے؟ یہ بات بالکل حق ہے کہ غوث پاک اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے سارے مریدوں کو جنت میں نہیں لے کر جائیں۔ مگر اب آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے سب غوث پاک کے مرید ہیں، چاہنے والے ہیں؟ چلیے دوسرا سوال، کیا سب 5 وقت کے نمازی بھی ہے؟ اب آواز باریک ہو گئی، کیونکہ نہیں ہے تو پھر آواز نہیں نکل رہی۔ اچھا ایک اور سوال کرتا ہوں، کیا غوث پاک کا مرید بے نمازی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر غوث پاک کا مرید بے نمازی بھی ہو تو آپ کو اچھا لگے گا؟ ایمانداری سے بولیے، غوث پاک کا مرید بے نمازی ہو آپ کو اچھا نہیں لگتا، غوث پاک کو کیسے اچھا لگے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ محفلیں کی ہم نے، مجلسیں کی ہم نے، لنگر کیے ہم نے، لیکن اس بات پر بھی ہم نے توجہ دی ہے تو اس محفل سے ہمیں کچھ لے کر جانا، ان کی سیرت سے ہمیں کچھ پیغام لینا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے آنے والے خطیب
سامنے خلاصے کے ساتھ عرض کریں گے کہ بزرگوں کی سیرت سے ہمیں کیا لینا ہے، ہم کیا لے رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے ان کی زندگی سے کچھ حاصل کیا تو یقیناً ہمارا یہ جلسہ رکھنا، ہمارا یہ لنگر کرنا، ہمارا یہ دھوم دھام سے تیاری کرنا سب کامیاب، ایسے بھی کامیاب ہے۔ یہ رائگاں نہیں جائیں گے آپ کی محبت، مگر آپ غوث پاک کے ان تعلیمات پر عمل کریں گے اور عبادت و ریاضت کی طرف توجہ دیں گے تو دوستو پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم غوث پاک کے مرید ہیں، غوث پاک خود کہیں گے کہ یہ میرے مرید ہیں، غوث پاک خود کہیں گے کہ یہ میرے مرید ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا پکا مرید بنائے اور ان کی تعلیمات پر ہمیں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔